پردہ نشین خاتون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان وقار، عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدین دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان وقار، خطبہ مسموعہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان وقار، آئیے گفتگو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اندھیری قبر میں کام آنے والے سرکار یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان وقار، اللہ رب العزت آقا و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مقدس میں خود ارشاد بھی فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسے کہ اپنوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دوسروں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جناتوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، بچیوں کے لیے بھی رحمت، شرمداروں کے لیے بھی رحمت، مردداروں کے لیے بھی رحمت، عزت داروں کے لیے بھی رحمت، عزت داروں کے لیے بھی رحمت، گوروں کے لیے بھی رحمت، کالوں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جن سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام بلکہ میرے آقا علیہ السلام کافروں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ عزیزان وقار، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو ہی چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو ہی چاہیے، دینے والا سرکار ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے
रसूल और रसूल आला हमारा नबी और रसूल आला हमारा नबी। हदीस-जाने बकार फिर सरदार आला इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन नमाज तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनिए चुना तुम्हारे लिए, चले दे जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फिर मैं क्यों ना कहूँ सरवर कहूँ कि मालिक हो मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक हो मौला कहूँ तुझे, आगे अली रज़ा बोले देवा कहूँ तुझे, तेरे दोस्त साहिब तनाई तुझे बड़ी पैरा हुआ शामिल क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने हमने इस पे कर दिया, लेकिन मेरे रज़ा ने हमने इस पे कर दिया। मालिक का बंदा बन गया आजा कहूँ तुझे, मैं तो मालिक ही कहूँगा। वो अभी कहेगा क्या, ये बंदी कहेगा क्या, पहले हदीस कहेगा क्या, हारी कहेगा क्या, शिया कहेगा क्या, हिंदू कहेगा क्या, हर सही कहेगा, सिर्फ बरेलवी कहेगा, आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला कहेगा, नबी पाक से मोहब्बत करने वाला कहेगा, सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला कहेगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कहेगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब यानी महबूब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह की औकात भी क्या है, या रसूल अल्लाह यहाँ तुझे बंदी का औकात भी क्या है, कोई इतना जाने ऐसे वाले तेरी शौकत का उम्मीद आ जाए। इस रबार से लूटा है फलेरा तेरा, या रसूल अल्लाह इस रबार से लूटा है फलेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हबीब यानी महबूब मुहम्मद नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहम्मद नहीं मेरा तेरा। अजीज़ानी वकार हमारे आका अलैहिस्सलाम एक ऐसे नूर है, एक ऐसे नूर है, एक ऐसे नूर है जो खुद भी रोशन है और साथ में सबको भी रोशन करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिद्दीक़ अकबर उन्हीं से चमके, फारूक आज़म उन्हीं से चमके, उस्मान गनी उन्हीं से चमके, मौला अली उन्हीं से चमके, और पास चले आइए वैसे बात उन्हीं से चमके, और पास चले आइए ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं से चमके, साबिर पाक उन्हीं से चमके, वारिस पाक उन्हीं से चमके, नूरुल औलिया उन्हीं से चमके, सरताजुल औलिया उन्हीं से चमके। और बनारस के जमीन पर अगर कोई जात जमती है तो आज पूरी दुनिया मोइने मिल्लत कहती है। अजीज़ाने वकार और पास चले आइए तो मैं आपके बताते हुए चलता हूँ बनारस के। अब अजीज़ाने वकार और पास चले आइए तो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ बरेली की सरजमीन पर हुजूर ताजुल शरिया भी चमके। अब उनके बाद उनका बेटा हुजूर कायदे मिल्लत चमके, कायदे मिल्लत के बाद हुजूर गुलज़ारे मिल्लत चमके, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत के बाद कयासे मिल्लत चमके, कयासे मिल्लत के बाद शेरे कायदी भी चमके। और पास चले आइए तो मैं आपको बताता हूँ होसी की सरजमीन पर अगर कोई जात चलती है जिसे आज पूरी दुनिया हुजूर अल्लाह मुहद्दिस कबीर कहती है, उसे आज पूरी दुनिया मुहद्दिस कबीर कहती है। हदीज़ाने वकार कुर्बान जाओ अपने आप अलैहिस्सलाम पर जो तुम्हारे लिए भी रहमत बनकर आए हैं और सबके लिए भी रहमत बनकर आए हैं। अजीज़ाने वकार अगर आप मसलक का नारा लगाते हैं तो आपके दिल में एक तरफ ऐसे बैत की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आप मसलक का नारा लगाते हैं तो आपके दिल में एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत होनी चाहिए और दूसरी तरफ अकीदा के लिए नफरत होनी चाहिए। और आपकी ये बोली होनी चाहिए दुश्मन अहमद की शिद्दत कीजिए, चल जाए दो मिनट के कीजिए। आज ने उनकी बना, आज मदद मांगे फिर ना मांगे अगर कल कयामत में मान गया, फिर ना मांगे अगर कल कयामत में मान गया। अजीज़ाने वकार आज कुछ लोग कहते हैं रद्द नहीं होना चाहिए, वहां भी देवबंदी मत करो, मीठी मीठी बोली बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह में आला ने मीठा बनाया ही नहीं, क्योंकि मीठा जमाना एक चंखा होता है और हम मर्द की औलाद है, किसी चंखे की औलाद नहीं है। हम तो आला जुबानी कहते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन नमाज तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, दुनिया गुना तुम्हारे लिए, बने को यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ तुम्हारे लिए। फिर मैं क्यों ना कहूँ दुश्मन अहमद की शिद्दत कीजिए, मुझे से क्या मुरव्वत कीजिए, बैग में चल जाए बेदीनों से भी या रसूल अल्लाह की हिजरत कीजिए। अजीज़ाने वकार ना वहां भी जन्नत में
جائے گا، نہ دیوبندی جنت میں جائے گا، نہ اہل حدیث جنت میں جائے گا، نہ خارجی جنت میں جائے گا، نہ شیعہ جنت میں جائے گا، نہ ہندو جنت میں جائے گا۔ اگر جائے گا تو جائے گا صرف نبی سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، سنت پاک سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، صابر پاک سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ آج دیکھا جائے تو ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری گزارش، ہماری رضاعت، ہماری مغفرت، ہماری نجات سب کے سب حضور کے صدقے کے فضل میں ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے اور کچھ ملے گا حضور ہی کے صدقے ملا ہے، اور حضور ہی کے صدقے ملے گا، اور اسی خزانے رحمت ملا ہے، اور خزانے رحمت نہیں ملے گا جس خزانے رحمت میں کبھی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ریزانی بکار آج کچھ لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں۔ ابے مردوں تم کہہ رہے ہو آقا ہمارے جیسے ہیں تو سوچی ہوئی لکڑی سے تلوار بناؤ۔ اگر تم کہتے ہو نبی ہماری جیسا ہے، اگر تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے تم انہیں میں چشمے دازی کرو۔ اگر تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے چاند کو دو ٹکڑے کرو۔ اگر تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، اگر تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنے لوادے باندھ کے جوڑو پھر میں تمہیں کہوں گا، لیکن میرا دعویٰ ہے تم یہ کہہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، یا رسول اللہ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بھی تجھے بڑھائے تیرا پیارا اللہ، جب بھی تجھے بڑھائے تیرا پیارا اللہ۔ عزیزان بکار ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں سے کام اور عزت کیجیے، غیر میں جل جائے بے دینوں کے لیے یا رسول اللہ کی قبلت کیجیے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے مسجد میں یا رسول اللہ کہنا مسجد کو خراب کرنا ہے، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج نے ان کی منا، آج مدد مان ان سے پھر نہ مانے، اگر کل قیامت میں مان گیا۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی کچھ نہیں دیتے ہیں، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا بچہ ہمارا نبی، بلکہ سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی علم غیب نہیں جانتے ہیں، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور آواز ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے ملنا ہو بھلا کرنا خدا سے چھپا تم سے کرو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو اور کوئی غیب کیا تم سے ملا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، تم پہ کرو۔ اے وہابیوں ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ورنہ میدان محشر میں تمہیں کوئی بھی پہچانے گا نہیں۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ اور ہم نماز کو ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہم نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسی نماز کے بعد جب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گویا کہ ہم آقا علیہ السلام
کی ٹھنڈک بدل کے تمہیں نظر آ رہی ہے. یاد رکھو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن مقدس یاد رکھو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے مقام غیب میں ڈالا جائے گا. یعنی قیامت کے آنے کے پہلے علم اڑ جائے گا, عالم باقی نہ رہیں گے, جہالت پھیل جائے گی, بدکاری اور بےحیائی زیادہ ہوگی, عورتوں کی تعداد مرد سے بڑھ جائے گی, بڑے درجہ گزراتی پر چل اور ہوں گے, ان میں ظاہر نبوت کا دعویٰ کرے گا باوجود انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی. ان میں سے بعض درجات گزر چکے جیسے مسلمہ قذاب, اسمد علی, مرزا علی محمد باب, مرزا عیسیٰ اللہ, مرزا غلام محمد قادیانی, بعض اور بھی باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے. مان کی قدرت ہوتی عرب دوار کے آئین ہر ہو جائیں گے جن پر مائب رہنا مشکل ہوگا, وقت بہت زد گزرے گا, زکات دینا لوگوں کو رواج ہوگا, آئینوں کو لوگ دنیا کی یہ پڑیں گے, مرد عورتوں اطاعت کریں گے, ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی, شراب نوشیات ہو جائے گی, نہ اہل سردار بنائے جائیں گے, نہر پراز کے لیے خزانہ کرے گا, زمین اپنے پسینہ گئی ہوگی, امانت جنت سمجھی جائے گی, مسجدوں میں شور مچیں گے, فاضل سرداری کریں گے, کتنا انگیزت عزت کی جائے گی, کتنا انگیزت عزت کی جائے گی, گانے بجانے کثرت ہوگی, پہلے بزرگوں کو لوگ لائن کریں گے, کوڑے کی لوگ باتیں کریں گے, دجال اور طاقت الارض یا جنبازی مانیں گے, حضرت امام الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انسان مجھل فرمائیں گے, آفتاب منظور نہیں ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا, پھر کسی کا روزہ مقبول نہ ہوگا, پھر کسی کا نماز مقبول نہ ہوگا, پھر کسی کا زکات مقبول نہ ہوگا, اور ہوگا تو کیا ہوگا, حساب شروع ہوگا, میزان میں عمل میں اعمال تولے جائیں گے, نام اعمال ہاتھوں میں ہوں گے, اپنے ہی ہاتھ پاؤ بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے, زمین حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا, پریشانی کا بچہ ہوگا, تیار نہ رمضان بیٹا باپ کام آ سکے گا, نہ بیٹا باپ کام آ سکے گا, نہ باپ بیٹے کام آ سکے گا. امال کی پوچھتاچھ ہے زندگی بھر کا کیا وقت سامنے ہے, زندگی بھر کا وقت سامنے ہے, نہ گناہ سے مکر سکتا ہے, نہ کہیں سے لڑکیاں مل سکتی ہے, اور بے کسے کو وقت تصویریں دے دیتا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں شفاعت فرمائیں گے, اور ان کی شفاعت ایک طرح کی ہوں گے. بہت لوگ حال کی شفاعت سے حساب دینے میں داخل ہوں گے, اور بہت لوگ کی شفاعت سے حساب دینے میں داخل ہوں گے, اور جو 2000 ہوں گے بے زد لوگ حقوق ہوں گے, لیکن یہ بھی حضور کی شفاعت سے بے زد لیکن یہ حضور کی شفاعت سے بچ جائیں گے. اہل جنت والے بھی آپ کی شفاعت سے فیض پائیں گے, ان کے درجہ درمیان کیے جائیں گے. باقی انبیاء و مرسلین, صحابہ و صحابہ, علماء و علماء اپنے متواتر کی شفاعت فرمائیں گے. لوگ علماء کے اپنے تعلقات دلائیں گے اور دنیا میں دلائیں گے. اگر آپ نے وضو کے لیے فریضہ کرتا ہوگا تو آپ نے یاد دیا ان کے شفاعت کی درخواست کریں گے اور ان کی شفاعت فرمائیں گے. تبھی تو شاعر کہتا ہے دونوں عالم میں تجھے مطلوبہ گرا آرام ہے, دونوں عالم میں تجھے مطلوبہ گرا آرام ہے, دونوں عالم میں تجھے مطلوبہ گرا آرام ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. عزیزان بکار کیا آپ کو نہیں معلوم ہے نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور کس قدر مٹاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر ظہر کے درمیان تک آپ کے جتنے گناہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر مغرب کے درمیان تک جتنے گناہ رہیں گے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر ظہر کے درمیان تک عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر مغرب کے درمیان تک جتنے گناہ رہیں گے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور مغرب کی نماز پڑھنے سے لے کر عشاء کے درمیان تک جتنے گناہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور عشاء کی نماز پڑھنے سے لے کر فجر کے درمیان تک جتنے گناہ رہیں گے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. معلوم مارے چلا کہ آج بھی ہمیں اس بدل کا فیصلہ ہو کر لینا چاہیے کہ آج سے ہم نمازیں پڑھنے کا باجماعت ادا کریں گے. قرآن خود کہہ رہا ہے نماز قائم کرو, زکات دو, دونوں کرنے والے کرو, یعنی نمازیں باجماعت ادا کرو. آج ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک نماز سے بیان کر رہے ہیں کہ
کبھی ہم نے اندازہ لگایا کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک سے کہ اگر مسجد میں اذان ہو رہا ہو اور گھر میں ٹی وی چل رہا ہو تو گھر والے کہتے ہیں ٹی وی بند کر دو، لیکن دوسرا انسان کہے گا ٹی وی کا آواز بند کر دو۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بہت بڑی گناہ ہے۔ اللہ کے یہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ حدیثان بتا ہمیں چاہیے کہ جب ہم بستر پر سونے کو لے جائیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کو معافی مانگے، اور معافی مانگتے مانگتے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس قدر موت عطا کر کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یاد چلے ادا کہتے کہتے، کھلے یاد چلے ادا کہتے کہتے۔ حدیثان بتا کتنا ہی اچھا یہ موت ہے اگر آپ یہ کہتے کہتے سو جاؤ یا سو جاؤ میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یاد چلے ادا کہتے کہتے۔ حدیثان بتا قادری کر قادری عبد القادر